بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے جس کا نام ہے بادل کا گیت۔ کل ہم نے اس کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ بادل کا گیت، اس کا خلاصہ یہ ہے: اس نظم میں شاعر نے بادل کی کہانی بادل کی زبانی اس طرح بیان کی ہے کہ میرا گھر لہروں کی پرچھائیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ ایک روز شوق تپتی شعاؤں نے مجھے تارے دکھانے اور ہواؤں میں اڑانے کے سہانے سپنے دکھائے۔ یوں ستاروں کی دھن میں نے اپنا مسکن چھوڑا تو ہواؤں نے مجھے شاخوں پر بٹھایا۔ میں پہاڑوں پر چھایا، تیز جھونکے نے مجھے پربت کی چوٹی پر پہنچایا۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، پربت کے ساتھ گرجا اور کھیلا۔ یہ کھیل ختم ہوا تو پہاڑوں نے پٹکا، پھر ہوا کی پریاں مجھے میدانوں کی طرف لے گئیں۔ جب میں تھک گیا تو زور سے بلبلایا، ہواؤں کو اپنی بجلی کا جھٹکا دکھایا۔ کبھی لپکا اور پلٹا، کبھی گرجا اور چمکا، کبھی دھواں بن کے چھایا۔ کسی کو بھی میرے رنج کا دکھ نہ تھا۔ آخر کار میں روتا ہوا زمین پر آ گیا، مگر جب میں رویا تو دنیا مسکرانے لگی۔ ایسے لگا جیسے میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، مگر ایک راز کھل چکا ہے کہ بارش کا یہ پانی نالے اور دریاؤں کی صورت اختیار کر کے دوبارہ سمندر میں مل جائے گا، اور اس طرح میں دوبارہ سمندر میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ آگے آ جاتا ہے اس کا مرکزی خیال، اور وہ یہ ہے: اس نظم میں شاعر ایک بادل کی داستان بیان کرتا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں آباد تھا۔ سورج کی شعاعیں اسے دھرتی پر لے آئیں اور وہ غم زدہ ہو کر رویا اور ندی نالوں دریاؤں میں گرا کہ سمندر سے ندی نالے مل کر میرے دن واپس لے آئیں گے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے انسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے بنتا ہے، دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اسی مٹی میں جا ملتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا ہے، بادل نے اپنا گھر کہاں بتایا اور وہ کہاں رہتا تھا؟ بادل نے اپنا گھر سمندر کی گہرائیوں میں بتایا اور وہ لہروں کی پرچھائیوں میں رہتا تھا۔ سوال نمبر 2، شعاعوں نے بادل سے کیا کہا؟ شعاعوں نے بادل سے کہا کہ آؤ ہم تمہیں تارے دکھاتی ہیں، تمہیں نشیلی ہوائیں وہاں تک لے جائیں گی۔ سوال نمبر 3، بادل نے اپنا وطن کس لیے چھوڑا؟ بادل نے اپنا وطن تارے دیکھنے کے شوق میں چھوڑا۔ سوال نمبر 4، تیز جھونکے نے بادل سے کیا کہا؟ تیز جھونکے نے بادل سے کہا کہ پربت کی چوٹی سے لڑ کر دکھاؤ۔ سوال نمبر 5، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکرانے لگی؟ بادل کے رونے سے دنیا اس لیے مسکرانے لگی کہ گرمی کی وجہ سے لوگ بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ بارش ہوئی تو لوگ خوش ہو گئے اور ہنسنے مسکرانے لگے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے متن کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ میں رہتا تھا ڈیش کی پرچھائیوں میں، لہروں اڑائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں نشیلی، ستاروں کی دھن میں ڈیش چھوڑ آیا وطن، سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا پہاڑوں، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے ڈیش بائی، پہاڑوں نے ایسی مجھے ڈیش دی پٹخی، ادھر سے نکل کر ادھر ڈیش آیا گھوم، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے ڈیش دمکا۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ لہروں کی پرچھائیوں میں کون رہتا تھا؟ بادل۔ سپیاں پائی جاتی ہیں سمندروں میں۔ بادل کو اڑانے والی ہوائیں تھیں نشیلی۔ بادل کن کی دھن میں وطن چھوڑ آیا؟ ستاروں کی۔ بادل پر آفت کس نے ڈائی؟ تیز جھونکے نے۔ بادل کو پٹخی دی پہاڑ نے۔ بجلی کا کوڑا کس کو دکھایا گیا؟ ہواؤں کو۔ بادل دھرتی پر کیا کرنے آیا؟ رونے رلانے۔ دریا جا کر ملتے ہیں سمندروں میں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، بادل نے اپنی کہانی کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ جو 4 سوال ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، بادل نے اپنی کہانی کا آغاز کہاں سے کیا؟ بادل نے اپنی کہانی کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سوال نمبر 2، بادل کا سفر کہاں سے شروع اور کہاں پر ختم ہوا؟ بادل کا سفر سمندر سے شروع اور سمندر پر ختم ہوا۔
سوال نمبر 3 ہے بارش ہونے سے لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ہر چیز بارش سے دھل کر نکھر جاتی ہے، اس لیے بارش ہونے سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اس نظم میں بیان کیے گئے مناظر فطرت آپ کو کیسے لگے؟ اس نظم میں جو مناظر فطرت بیان ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، جیسے سمندر کی گہرائیوں میں سیپیوں کی موجودگی، پہاڑوں کی چوٹیاں، نشیلی ہوائیں، شوق تپتی شعاعیں، ستاروں سے ملنے کا شوق وغیرہ مناظر فطرت کے محاسن ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے سمندر۔ بحری جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ وطن، میرا وطن پاکستان ہے۔ آفت، زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ فانی، دنیا فانی ہے۔ ڈانا، کسی پر ستم نہ ڈائیں۔ بلبلانا، چوٹ لگنے پر بچہ بلبلانا شروع ہو گیا۔ رنج، کسی بات کا رنج نہ کریں۔ سوال نمبر 6 ہے اس نظم کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ بادل، زمین اور ہوا مذکر ہیں یا مؤنث۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بادل مذکر ہے کیونکہ بادل ہوتا ہے، جبکہ زمین اور ہوا یہ ہمارے پاس مؤنث ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ رہے ہیں ضرب الامثال۔ اب یہ کیا ہے؟ ضرب المثل ایسے جملے، فقرے، مصرے یا شعر کو کہا جاتا ہے جو کسی معاشرے کے کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع طور پر بیان کریں، اس کو ہم ضرب الامثال کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال نمبر 7 ہے جہاں پر انہوں نے ہم لوگ کو ضرب الامثال دیے ہیں اور ہم نے اس کا مطلب بتانا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور اس کا مطلب ہے جیسا عمل ہو ویسی سزا ملتی ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب ہے کام نہ آئے مگر ہیلے بہانے سے ٹالنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے چوڑ کی داڑھی میں تنکا، مطلب ہوا اپنا عیب خود بخود سوج جاتا ہے۔ لاسٹ ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے بگڑا ہوا شخص بغیر سزا پر سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ نیکسٹ کچھ یہ ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ یہ کچھ اقسام ہے، سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہوتے کیا کیا ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسم ذات۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ذات اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری سے الگ ہو جائے، جو کہ پہچان ہے نا جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دن، رات، مرد، عورت، اب ان سب کی پہچان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آگے آ جاتا ہے اس میں صفت۔ صفت کہتے ہیں خصوصیات یا کیفیت کو ظاہر کرنا۔ اس میں صفت کہتے ہیں کسی کی خصوصیت ہو یا جو اس کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہو، جس طرح کہ ٹماٹر سرخ رنگ کا ہے، بندر شرارتی جانور ہے۔ اب اس کے اندر آپ اس کی صفت دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹماٹر ہے وہ کون سے رنگ کا ہے؟ سرخ رنگ کا، تو جس کی صفت ہوئی۔ آگے آ رہا ہے بندر شرارتی جانور ہے، اب اس کے اندر جو کہ شرارتی آ رہا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ آگے آ جاتا ہے اس میں معاوضہ۔ معاوضہ کہتے ہیں اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ کپڑوں کی سلائی کیا ہے، اب اس کے اندر جو کہ ہے سلائی، یہ اس کا معاوضہ یا اس کی اجرت ہے۔ آگے ہے چاولوں کی دیگ کی پکوائی کتنی ہے، اب اس کے اندر جو اس کو پیسے دینے ہیں، جو اجرت دینی ہے، جو معاوضہ دینا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں معاوضہ۔ یہ سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کا تعلق اس میں نکرہ کی کن اقسام سے ہے؟ وہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا تھا کہ اسم ذات کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتا ہے اور معاوضہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بنڈی، بلی، چوہا، اب یہاں پر بنڈی کی بھی اپنی الگ پہچان ہے، بلی کی بھی اپنی الگ پہچان ہے اور چوہے کی بھی اپنی الگ پہچان ہے، اس وجہ سے یہ اسم ذات ہے۔ آگے آ جاتا ہے صفت جو کہ ہے بزدل، چلاک، کیا ہم لوگوں نے پڑھا ہے بندر شرارتی جانور ہے، وہ اس کی صفت تھی، اسی طرح یہ بزدل اور چلاک یہ بھی صفت ہے۔ آگے آ جاتا ہے اجرت۔ اب ابھی میں نے آپ کو بتایا کسی چیز کی اجرت، اس طرح کے کپڑوں کی سلائی کتنی ہے، وہ اس کا معاوضہ ہی ہے نا کہ اس کو ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہوا اس میں معاوضہ۔ سوال نمبر 10 ہے نظم بادل کا گیت کا مرکزی خیال۔ یہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔